حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اور مسلم کی اور روایت کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو، پھر اپنے پڑوسیوں کے گھر والوں کو دیکھو اور اسے بھلائی کے ساتھ اس میں سے کچھ حصہ پہنچاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی مشترکہ دیوار میں لکڑی یا کیل وغیرہ گاڑنے سے نہ روکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، کیا وجہ ہے کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود میں تمہیں اس حکم سے منہ پھیرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں اسے تمہارے کندھوں کے درمیان پھینک کے رہوں گا، یعنی ضرور تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کلمہ خیر کہے یا پھر خاموش رہے۔ ان الفاظ کے ساتھ امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اس کے بعض الفاظ روایت کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے میں کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہو۔ اسے بخاری اور ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔